ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وجلالي وكرمي أرحت قلبك وجسدك وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركس كما تركس فلا تزيد على ما قسمت لك وكنت عندي مذموما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم مکرم معزز حاضرین، محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے تقریباً 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبوب زبان نبوت سے نکلی ہوئی ایک حدیث قدسی پڑھی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت میں عاجز کو اس کے صحیح صحیح بیان کرنے اور صحیح صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ رب العزت اس کے صحیح صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو بیان سے اصل مقصود ہے، مجھے اور ہر سننے والے مرد خواتین کو جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ایک بہت اہم موضوع آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، اور شاید کہ آپ نے کبھی اس طرح کے واقعے کچھ نہ بھی سنے ہوں،
اور قرآن و حدیث سے یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ہر ساتھی پڑھتا ہے، ترجمہ بھی دیکھتا ہے، لیکن آج غور کرنا اور ہم ان آیات سے استدلال کیسے کرتے ہیں آپ توجہ فرمانا۔ دوستو، کس وقت اللہ تعالیٰ ملک کے اندر اور ہر گھر کے اندر خوشحالی پیدا کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں، شہروں کے اندر تنگی کیوں آتی ہے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، آج اس پر انشاءاللہ جتنا ٹائم ہے زبردست آپ کو باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے عقل سے کس کو گالیاں دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، اللہ رسول نے کیا فرمایا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں بادشاہ کی نحوست ہے، فلانا بدبخت بادشاہ آیا۔ آج اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس کی حقیقت ہے کیا، آج یہ سارا آپ کے سامنے شیشہ ہو جائے گا جی۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ کے اندر قراء بھی بیٹھے ہوں گے، حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے، میں نے اللہ کی کلام پڑھی ہے، اللہ کی مقدس کتاب سے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندیو، خشکی کے اندر، تری کے اندر جب فساد پھیلتا ہے، اس میں لوگوں کی اعمال کو دخل ہوتا ہے، لوگوں کی بد عملی کی وجہ سے زمین کے اندر بھی خشکی اور تری کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے فرمایا، میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، جو بھی فساد ہے، تنگی ہے، مشکلات ہیں، اس میں انسان کے عمل کو بڑا دخل ہے جی۔ میرے اللہ نے فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اللہ فرماتے ہیں اگر شہروں والے، دیہات والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان بھی ایک دو چیزیں اختیار کرو، ایمان بھی لو۔ اگر ایمان نہیں ہے، زندگی ساری اچھے کام کرتا رہا، اللہ اس پر اجر نہیں عطا کریں گے۔ نیک عمل کے قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ اے انسان، اے میرا بندہ، دو چیزیں تو اختیار کر لے، تیرے گھر کے اندر خوشحالی، تیرے محلے میں خوشحالی، تیرے شہر میں خوشحالی، ملک کے اندر خوشحالی۔ میرا اللہ وعدہ فرما رہے ہیں لو آمنو، پہلی شرط ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہوتا ہے دوستو؟ تقوی کی چار قسمیں ہیں، علماء نے اس سے زیادہ قسمیں بھی بتائی ہیں۔ ایک عوام کا تقوی ہے، شرک اور کفر سے بچ جانا، شرک اور کفر سے بچ جانا، یہ عوام کا تقوی ہے۔ اس سے خواص کا تقوی کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا، اس سے اگلا درجہ تقوی کا صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا، اس سے اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، او میرے امتی، جو تجھے کھٹکے میں ڈالے اس کو چھوڑ، وہ چیز اختیار کر جو تجھے کھٹکے میں نہ ڈالے۔ انسان کا دل فیصل ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، اس کے دل میں کھٹکا پہلے لگا رہتا ہے، مفتی کو غلط بیان دے کر کسی طریقے سے جواز کو ثابت کرتا ہے، ورنہ انسان کا دل خود مفتی ہوتا ہے، اس کے دل میں کھٹکا پہلے ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
ایک ائمہ اربع میں سے ایک امام تھے، جب ان کی وفات ہوئی 25 لاکھ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، 20,000 یہود و مسلمان، یہود و نصارہ ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں لوگ زندگی میں سمجھے نہ سمجھے پر ہمارے جنازوں کو دیکھ کر بہت لوگ سمجھ جائیں گے۔ ان کا تقویٰ یہ تھا، ایک دن ان کے گھر کے اندر آٹا نہیں تھا، اپنے خادم کو کہا آج کسی سے آٹا لے کر ہمارے گھر کھانے کا انتظام کرنا۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا تھا جن کا نام حضرت صالح تھا، صالح کا معنی ویسے نیک، وقت کا جج تھا، ان سے آٹا لیا، کھانا پکایا۔ امام احمد جو اللہ والے ہوتے ہیں دوستو، بڑے اہل کشف ہوتے ہیں، ان کو ساری چیزیں بتا دیتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں دریا پہ چلتا ہوں اگر کوئی زانی آدمی غسل کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے پانی کے آثار سے کہ زانی آدمی نے غسل کیا ہے۔ ہر بندے کو نہیں اہل کش۔ امام احمد بن حنبل نے کھانا نہیں کھایا، فرمایا او خادم آٹا کہاں سے لیا تھا؟ خادم کہنے لگا اے امام وقت تیرے بیٹے صالح کے گھر سے لیا۔ تو فرمایا یہ کھانا اٹھا لو، میرے پاس میرے گھر والوں کو بھی نہ کھلاؤ، میرا بیٹا جج ہے، ہو سکتا ہے حکومت وقت اپنا فیصلہ مرضی کا کرانے کے لیے میرے بیٹے کو مجبور کر دیا ہو۔ آج دیکھتے ہو جج بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، جو اوپر سے ڈوری ہلتی ہے اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے بیچارے جج بھی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ممکن ہے میرے بیٹے کو کسی کا فیصلہ آنے والا ہو، میرے بیٹے کو علم نہ ہو، اس نے ہدیہ کے طور پر کوئی چیز جمع کی ہو، اسے تو پتا تھا کہ میرا فیصلہ اس کے پاس آنے والا ہے۔ جو آدمی کسی سے ہدیہ قبول کر لیتا ہے اس کی رعایت تو انسان کی فطرت میں ہے۔ ممکن ہے کسی کا فیصلہ آنے والا ہو، اس نے ہدیہ اس نیت سے دیا ہو کہ میرے حق میں یہ فیصلہ کرے۔ فرمایا جج کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مجھے ان کے آٹے سے کھانا نہ کھلاؤ۔ پھر فرمایا چلو جاؤ تم ان شہر کی گلیوں کے اندر فقراء کو دے دینا، لیکن ساتھ یہ کہنا امام احمد بن حنبل نے اس کے گھر والوں نے یہ کھانا نہیں کھایا، فقیروں کو جا کر گیا دینے لگے۔ کہا امام احمد بن حنبل کے گھر کے لیے کھانا پکا تھا پر انہوں نے کھایا نہیں۔ ان فقیروں نے کہا، اس وقت فقیروں کے تقوی کا یہ حال تھا، کہا کہ جس کو امام احمد نے نہیں کھایا وہ کھانا مشکوک ہے، ہم آج کے بعد اس گلی کے اندر مانگنے بھی نہیں آئیں گے۔ پھر ان لوگوں نے وہ کھانا روٹیاں دریا کے اندر ڈال لی۔ امام احمد نے اپنے دل سے وعدہ کیا جب تک زندگی باقی ہے اس دریا کی مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ اب کوئی پتہ نہیں اس کھانے کو کچھوے نے کھایا ہے، مگرمچھ نے کھایا ہے، کسی اور جانور نے کھایا ہے، پتہ نہیں کس مچھلی نے کھایا۔ تقوی کا یہ عالم تھا، جتنا زندگی باقی رہے اس دریا کی مچھلی کو نہیں کھایا۔ دوستو اللہ کی قسم آج آپ کو بتانے لگا ہوں، ہمارے گھروں میں خوشحالی کب آئے گی، ہمارے ملک میں خوشحالی کب آئے گی، ہمارے ذہن ناقص کے اندر کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندیا اگر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو میں آسمان سے بھی زمین سے بھی ایک برکت نہیں برکات جمع کر صیغہ ہے، برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتا ہوں۔
ہم کہتے ہیں یار فلانا نحوست بادشاہ آیا وزیر، اپنے پلے تک کچھ چیز پاون کو سے تیاری کوڈ، اپنے بارے میں تو نہیں بھی ہماری کوئی کمی ہوگی، نہیں بھائی قصور کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے۔ نواز شریف چور ہے، عمران ایسا ہے، زرداری ایسا ہے۔ ہم اپنے بارے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ میرا بندہ اس میں تیری رزق کی فراخی کے اندر، تیرے گھر کی خوشحالی کے اندر بادشاہ کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے جی۔ بندہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے۔ وہ یا تو کہو کہ قرآن میں شک ہے، دوستوں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو ایمان لے آ، تقوی اختیار کر، میں زمین سے بھی برکات نازل کرتا ہوں، آسمان سے بھی ایک برکت نہیں، برکتیں ہی برکتیں نازل کرتا ہوں۔ دیکھو حدیث قدسی ہے، میں اس پر واقعی ذکر کرنے والا ہوں، شاید کہ زندگی میں آپ نے نہ سنا ہو، موضوع بڑا عام ہے۔ آج دین کا نچوڑ خلاصہ آپ کو پیش کر کے جاؤں گا، عقیدہ بھی تمہارا ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، اذا اوتیت رضیت، جب میرا بندہ میری مان کر چلتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، اذا اوتیت، میں اپنی بات نہیں پیش کروں گا، کسی کے قصہ کہانی نہیں پیش کروں گا، میں کسی امت کا خواب نہیں ذکر کروں گا، اس دین کی بنیاد خواب پہ نہیں آئے، قصے کہانی پہ نہیں آئے، حدیث پیش کروں گا یا اللہ کی کلام سے واقعہ پیش کروں گا۔ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا ہے، اسی قرآن و حدیث سے دلائل ذکر کروں گا، تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اذا اوتیت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے، جب میرا بندہ میری مان کر چلتا ہے، میرے پیغمبر کی مان کر چلتا ہے، رضیت، میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، میں جب راضی ہوتا ہوں برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتا ہوں، بندے کی زندگی میں برکت، بندے کے معاملات میں بھی برکت، بندے کے کاشتکاری میں بھی برکت، ایک برکت نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندیا آسمان سے بھی برکتیں ہوں گی، وقت پہ بارشیں نازل کروں گا، ایسی بارش نہیں آئے گی جو تیرے کیے کرتے کو تباہ کر دے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، زمین سے برکتیں عطا کروں گا، تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوگی۔ لیس لبرکتی نہایت، او میرا بندہ میری برکت کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو یاد کرنا، اذا اوتیت رضیت، جب میری میں بندہ مان کر چلتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میرا بندے پر میں راضی ہوتا ہوں برکتیں نازل کرتا ہوں۔ لیس لبرکتی نہایت، میری برکت کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے۔ ذرا میں اس پر واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 واسطوں سے یا 4 واسطوں سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، زیاد کا دور تھا یا ابن زیاد کا دور تھا، ایک گندم کا تھیلا ملا، وہ جیسے نا کوئی نوادرات پڑی ہوتی ہیں تو ان نوادرات کے اندر ایک گندم کا، پہلے لوگوں میں سے ایک گندم کا تھیلا ملا۔ زیاد فرماتے ہیں یا ابن زیاد فرماتے ہیں میں نے ایک دانے کا وزن کیا، اکثر دانے 9 ماشے کے اور بعض گندم کے دانے 1 تولے کے تھے۔ وہ دوستو اپنی ساری حیاتی کے اندر کبھی آپ نے گندم کا دانہ دیکھا ہے جو 9 ماشے کا ہو یا 1 تولے کا ہو؟ یعنی گرام کے اعتبار سے تولا 10 گرام کا 1 تولا ہوتا ہے، اور ماشا اس سے بڑا 12
ہاں جی 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کہنا آسان ہے, کبھی زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے گندم کے دانے کو تولا ہو؟ اور اکثر گندم 9 ماشے اور بعض گندم کے دانے ایک ایک تولے کے. ابن زیاد کہتے ہیں ہمیں ایک تھیلا ملا گندم کا جس کے اکثر دانے 9 ماشے کے تھے, بعض دانے تولے تولے کے تھے. اس تھیلے کے نیچے ایک پرچی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا دوستا یہ اس وقت کی گندم ہے جس وقت لوگ اللہ رسول کی مان کر چلتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں بادشاہ کی نحوست ہے, فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے. اللہ کی قسم مغرب جس کو لاتی ہے پہلے کو بدنام کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا جاتا ہے. اب یہ جو مقبول ہے الیکشن آ رہا ہے, اس کو بھی بدنام کرنے کے لیے بڑے کچھ طریقے کھیلے جائیں گے. تم بھی موجود ہو, میں بھی موجود ہوں. موجودہ حکمران کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے یہ اوپر سے بیانیاں بنائے جاتے ہیں جس کو بھیجے مغرب اور وہ ہو اچھا. کچھ عرصے کے بعد ہر جوان سمجھے گا یہ اوپر ڈیل کر کے آتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ابھی کچھ ہوں گے کسی کے پکے, میں تو کسی کا نہیں ہوں. ہم تو سمجھتے ہیں دیندار کو تو زندگی میں کبھی آنے ہی نہیں دیں گے, یہ تو ذہن سے بھی چھوڑ دو جی. ہم ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں یا ان کو گالیاں دو نہ بد دعا کرو. بھائی یہ جو اللہ فرماتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. او بندیا تو ایمان لے آ, تقوی اختیار کر, زمین سے بھی برکتیں ہی برکتیں, آسمان سے بھی برکتیں ہی برکتیں نازل کروں گا. یہ واقعہ تم نے سن لیا. ذرا آئیے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. جب بھیجنے لگے میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاذ کیف تقضی, فیصلہ کیسے کرے گا؟ لوگ تیرے پاس فیصلہ لائیں گے. کہنے لگا, عرض کیا اقضی بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا علم تجد فی کتاب اللہ, اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب میں تجھے نظر نہ آئے تو عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ, میں نبی کے طریقے کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر میری سنت میں بھی نہ ملے تو عرض کیا اجتہد برائے, سنت کے بعد مقام صحابہ کا ہے, میں صحابی ہوں, اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. میرے نبی نے اس کی کمر پر تھپکی ماری, فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ. میرے قاصد کو, میرے گورنر کو وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی جن باتوں کو اللہ اس کا رسول پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت معاذ جب صدیق اکبر کا دور آیا, اللہ کی قسم یمن کے لوگوں کی ایسی تربیت کی, ان کو اللہ رسول کے احکام پہنچائے, ان کو ایسے تبلیغ کے دین کے اول درجے پر پہنچا دیا. صدیق اکبر کا دور آیا, فرمایا اس سے اچھا مجھے گورنر نہیں ملے گا, اتنا لوگوں کو دین پر لے آیا, میرا گورنر بھی یہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا, 11 سالہ. انہوں نے کہا معاذ تو نے لوگوں کی ایسی تربیت کی ہے, دین کی لائن پر ایسا چلایا ہے, سنت رسول کے پابند ہیں, اللہ کے حکموں کے پابند ہیں, میرا گورنر بھی تو ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے. دوستو ذرا غور کر کے سننا. انہوں نے عشر جمع کیا یمن والوں کا,
زکوٰۃ جمع کی، تیسرا حصہ عشر کا زکوٰۃ کا حضرت عمر بن خطاب کے پاس مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ کتنا حصہ؟ حضرت عمر نے فرمایا عمر کیا تجھے میرے پیغمبر کی حدیث کا علم نہیں ہے؟ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ او معاذ، یمن کے جن مالداروں سے تو زکوٰۃ وصول کرے، یمن کے جن مالداروں سے، زمینداروں سے عشر وصول کرے، یمن کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ مدینہ والے اللہ رسول کی مان کر چلتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا خوشحال بنایا ہوا ہے۔ مدینہ والوں کو ضرورت نہیں ہے، جتنی زکوٰۃ لو عشر لو، یمن کے مالداروں سے لے کر ان کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ دوسرا سال ہوا، ذرا غور کرنا دوستو، دوسرا سال ہوا، حضرت معاذ نے آدھا عشر بھیج دیا۔ جب تیسرا سال ہوا، یمن کا سارا عشر، ساری زکوٰۃ، سارے صدقات مدینے پاک میں بھیج دیے۔ حضرت عمر بھی جلالی صحابی تھے، فرمایا بلاؤ معاذ کو، ان کو تو میرے پیغمبر کی حدیث سمجھ نہیں آئی۔ معاذ آئے، او معاذ تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ جس جگہ رہتے ہو وہاں کے مالداروں سے، زمینداروں سے عشر زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے غریبوں پہ تقسیم کرو۔ حضرت معاذ نے جواب دیا عمر او خلیفہ راشد، حدیث میں نے سنی نہیں بلکہ اس کا راوی ہی میں ہوں بلکہ اس کا راوی ہی میں ہوں۔ رب کعبہ کی قسم آج عمر بات سننے کے لائق ہے۔ یمن والے اللہ رسول کی ایسی مان کر چلتے ہیں، خدا کا کوئی حکم نہیں چھوٹتا، پیغمبر کی سنت نہیں ٹوٹتی، نبی کے طریقے کے مطابق میرے اللہ نے فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ رسول کی مان کر چلتے ہیں، اللہ نے ایسا خوشحال کیا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم پورے یمن کے اندر ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں۔ دوستو اب یہ باتیں بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر آ ہی نہیں رہی، یار وہ کیسا زمانہ تھا۔ اللہ کی آیت پر قرآن کا یقین کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، میں نے آپ کے سامنے کسی کا واقعہ نہیں بیان کیا، میں خدا کی کلام کی آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو ایمان لیا، تقوی اختیار کر، ایک برکت نہیں برکات نازل فرماتا ہوں۔ وہ صرف زمین سے بھی نہیں، آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتا ہوں۔ حضرت عمر سے عرض کیا ہے عمر میں نے مدینہ میں اس لیے نہیں بھیجا کہ مدینہ والوں کو ضرورت ہے، تیری حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ قائم ہے، تیری خلافت 22 لاکھ مربع میل پہ قائم ہے، کوئی ایسی بستیاں ہوں گی جو غریب ہوں گے، جو نئے نئے دین میں آئے ہوں گے، میں تو اس نیت سے بھیجا ہے، مدینہ والوں کو تو مجھے پتہ ہے اللہ رسول کی مان کر چلتے ہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے خوشحالی عطا کرنا، برکتیں عطا کرنا، زندگی میں بھی، معاملات میں بھی، مال میں بھی، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچا دو۔ دوستو خوشحالی کیسے آئے گی؟ کوئی بادشاہ چنگا اچھا آ جائے؟ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا میرا بندہ بادشاہ کا قصہ چھوڑ، نہ اس پر بد دعا کر، نہ اس کو، میں تو جس دور کے اندر بھی کسی بادشاہ ہوا ظلم، میں نہیں سمجھتا کہ ان بیچاروں کے بس میں ہے، یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں،
جب اتارنے والے اتارتے ہیں اتار دیتے ہیں، جب لانے والے لاتے ہیں۔ آپ بھی ایسے کیا کرو، ان بیچاروں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جو اصل چیز قرآن حدیث کہتا ہے یہ کیوں نہیں اپناتے؟ تو اس کو تو دنیا کا کوئی فرد رد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو اب دیکھو، اور فرمایا حدیث قدسی کا ایک پہلو ذکر کیا ہے، دوسرا پہلو ذکر نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذَا أُوصِيتُ، میرا بندہ جب میری نافرمانی کر کے چلتا ہے، دیکھو جب اللہ کو مان کر چلتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے میری برکت کا کوئی آخری کنارہ۔ اچھا اب بندہ اگر حدیث وہی ہے اذا اوصیت غضبت، جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں میں اپنے بندے پر لعنت برساتا ہوں۔ تبلغ لعنتی الی سبع الولد، اللہ فرماتے ہیں میری لعنت اس آدمی کے 7ویں نسل تک پہنچے گی۔ میں حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں، میں کسی کا کوئی خواب نہیں ذکر کر رہا دوستو، کھری کھری باتیں قرآن حدیث سے۔ کوئی ماں کا لال ہے جو اس کو رد کر کے دکھائے جی؟ ہم ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا ہے، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں سیاست میں تو جاتا ہی نہیں، یہ تو کوئی سمجھا ہے نہ، پتہ نہیں مولوی صاحب کس طرح سے کس کو کہہ کو، تو چھوڑ دو یار۔ فرمایا اذا اوصیت غضبت، جب میں میری نافرمانی ہوتی ہے زمین پہ میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ تبلغ لعنتی الی سبع الولد، میری لعنت 7ویں نسل تک پہنچے گی۔ اللہ کی مان کر چلنے میں اللہ راضی، خوشحالی، برکتیں۔ اللہ کو ناراض کر کے چلنے میں دوستو ہمارے گھر بچے اللہ کو ناراض کر کے چلتے ہیں، اللہ کی قسم اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اصل پوائنٹ کو تم کیوں نہیں دیکھتے تم؟ اور پھر یاد رکھنا، بڑی مزے کی حدیث قدسی سنانے لگا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، ان عبادی اذا اطاعونی، حدیث قدسی الفاظ تو میرے نبی کے ہوتے ہیں مگر مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان عبادی اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری مان کے چلتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم، میں ان کے بادشاہوں کی دلوں کو پھیر دیتا ہوں، بالرحمت والشفقت والرافت۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تو میری مان کر چلے گا میں تیرے اوپر بادشاہ ایسا مسلط کروں گا، ایک ایک رعایا کی مصیبت کا خیال کرے گا، جب تک رعایا کی مصیبت کو دور نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ دیکھو بادشاہ اچھا آنا یہ بھی ہمارے اعمال پر موقوف ہے۔ تم اللہ کی مان کے چلو دوستو، اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے بادشاہ ایسا بھیجوں گا جو ایک ایک رعایت کی پریشانی کا فکر کرے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تمہارے کان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے جب لوگ اللہ رسول کی مان کر چلتے تھے خدا نے بادشاہ کیسے بھیجے ہیں۔ سچی بات بتانا، تم میں سے کوئی زرداری کا ماننے والا ہوگا، کوئی نواز شہباز شریف کا، کوئی عمران خان کا، اللہ ان سب کو اللہ ان کا خیر کا معاملہ، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں۔ آج ایک ہماری خاتون عافیہ مسلمان خاتون ہے، وہ گرفتار ہوئی ہے، تمہارے کسی بادشاہ کی دل کے اندر کبھی تم نے بیان سنا ہے خانہ خدا میں بیٹھے ہوں کہ کسی ایک مسلمان کی مصیبت کو سوچ کر ان کی دل کے اندر رحم آیا ہو؟ آج تک کسی بادشاہ نے بات کی ہے؟ یہ بادشاہ کیسے اچھے ہیں ہمارے لیے؟ بے شک ہماری بدعملی کو دخل ہے،
دوستو جس کو مغرب لائے تعریف نہ کرو، سیدھی بات ہے۔ وہ ہمیں عوام کو ورگلانے کے لیے بیانیاں ایسے بنا کر آتے ہیں، فلانا ہوگا، یوں ہوگا، یہ ہمیں صرف خراب کا، ہم پہلے سے تنگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں دوسرا شاید اچھا ہو، اس لیے لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں، دوسرا اس کا ہی بڑا نکلتا ہے۔ دیکھو فرمایا کہ ایک جب اللہ فرماتے میرا بندہ میری مان کر چلتا ہے، میں بادشاہوں کے دل کو ایسا بنا دیتا ہوں، عوام کے حق میں ایسا نرم، اگر ایک آدمی پر بھی کوئی مصیبت آ گیا ہے وہ اپنی رعایا کی جب تک اس مصیبت کو دور نہیں کرے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ذرا واقعہ سننا دوستو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، 99 ہجری 101 ہجری، ذمہ واری سے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ روم کے بادشاہ کے پاس ایک قاصد کو بھیجا، روم کے قاصد کو بھیجا۔ رومی بادشاہ کافر جب پیغام دے کر واپس آ رہا تھا، دور سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ غور کرنے اس واقعے کو، پیغام پہنچا کر رومی بادشاہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچا کے واپس آ رہا تھا، قرآن کی آواز سنی، کان لگایا۔ اس کفر کے ملک میں کون خوش نصیب ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ قرآن کی ادھر غور کیا، ادھر کان لگائے، جدھر سے آواز آ رہی تھی اس کے قریب پہنچتا پہنچتا دیکھا ایک کوٹھڑی میں نبینا بیٹھا ہے، چکی پیس رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ ایک نبینا ہے، چکی پیس رہا ہے، کیونکہ جس وقت یہ حکومت جن کو، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے یا نہیں؟ حکومت کے ہاں مجرم ہے، حکومت ان کو جیل میں ڈال دیتی ہے، چکیاں پسواتی ہیں، کوئی مشکل کام کتنے، آج بھی ایسے ہو رہا ہے، سب جانتے ہو۔ تو اس بادشاہ اس آدمی کے پاس خلیفہ راشد کا پیغام پہنچانے والا گیا، کہا السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر کہا السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ کہا او جوان السلام علیکم، وہ نبینا کہنے لگا، سر اٹھایا اوپر کیا، کون ہے اس کفر کی زمین میں سلام کرنے کا تو رواج بھی نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کا قاصد ہوں۔ اتنا نیک خلیفہ ہے، اس کی نیکی اور تقوی کا اثر یہ ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا بکری بھی چرتے ہیں، بھیڑیا کو توفیق نہیں ہے کہ بکری پر حملہ کر لے، ایک ہی گھاٹ میں چرتے ہیں، اتنا نیک خلیفہ ہے۔ کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ کہا جس بادشاہ کو پیغام دے کر آیا ہے اس نے مجھے گرفتار کرایا، جرم کیا تھا؟ جرم میرے پاس ایمان تھا۔ کہا ایمان کو چھوڑ دو نہیں تو تجھے قتل کرا دوں گا۔ کہنے لگا او بادشاہ سن لے میری بات، میں غریب آدمی ہوں، طاقت نہیں ہے تیرا مقابلہ کروں، رب کعبہ کی قسم ایمان میری رگ و ریشے کے اندر پہنچا ہوا ہے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، پر میرے ایمان کو سلب کرنا تیری طاقت سے باہر ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اگر تجھے میں قتل نہ کیا میں تیری آنکھوں کے اندر گرم سیخ گرم سلائی آگ میں تپا کر ڈالوں گا، میں تجھے نبی نہ کر دوں گا۔ کہنے لگا بادشاہ تیری طاقت ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایک دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر ظالم وقت یہ سمجھتا ہے
मुमकिन है हर बड़ी तदबीर मेरी। जालिम बादशाह समझता है मैं जो चाहूँगा मैं करता जाऊँगा, पर उसे वक्त बता देता है कुंद हो गई है शमशीर तेरी। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो जालिम बादशाहों पर अल्लाह ने कैसे कैसे नेक लोगों को मुसल्लत किया। रूम के बादशाहों का सहाबा ने क्या हाल किया, टुकड़े टुकड़े मुल्क हो गया जी। फरमाया आज के बाद ये कैसर है, जिंदगी के अंदर इस रूम का नाम कैसर नहीं रखा जाएगा। जालिम बादशाहों कुफ्फार को पता है 1500 साल गुजर चुके हैं, आज तक इनको कैसर रखने की जुर्रत नहीं हुई। फरमाया ईरान के बादशाही का नाम बादशाह किसरा है, जब ये किसरा बर्बाद होगा क़यामत तक फिर कोई किसरा इसका नाम नहीं होगा जी। पता है जालिमों को, अल्लाह के नबी ये बात कह गए हैं, आज तक जुर्रत नहीं हुई। ईरान की बादशाह का नाम किसरा और रूम के बादशाह का नाम कैसर आज तक नहीं रखा गया। तो फरमाया ओए बादशाह ठीक है कि आज तो जुल्म करेगा, लेकिन अल्लाह पाक तेरी पकड़ भी करेगा, तेरी पकड़। क्या हुआ? कहा उसने मेरे आंखों के अंदर गरम सलाइयाँ डाल दी, मेरी आंखों की बिनाई चली गई। मैं न बीना नहीं था, मैं बीना था। इस्लाम न छोड़ने के जुर्म में मेरे आँखों में सिलाई डाली गई, आँखों की बिनाई सल्ब कर ली गई। पर कुरान पढ़ता हूँ, चक्की पीसता हूँ, अल्लाह को जब मंजूर रिहाई होगी रिहा हो जाऊंगा। लेकिन जालिम ने मेरे ईमान को सल्ब नहीं कर सका। दोस्तों मैं पेश कर रहा हूँ हदीस कुदसी कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना इबादी इज़ा अताऊनी, जब मेरे बंदे मेरी मान कर चलते हैं तो मैं हव्वल तो कुलूब मलूकिहिम, मैं उनके बादशाहों के दिल को ऐसा नरम कर देता हूँ, एक एक रियाया की फिक्र उनकी दिल में होती है। अब देखो कैसे वो कासिद गया, कास ने ये वाक़या सुनकर आँखों से आंसू टपक रहे हैं, दाढ़ी तर हो गई है। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास दौड़ता दौड़ता पहुंचा ताकि इस बेचारे की परेशानी को दूर किया जाए, जितना हो सके खलीफा राशिद को जल्दी पैगाम पहुंचाया जाए। पहुंचा, अर्ज किया उमर तेरे दौरे खिलाफत में एक मुसलमान की आंखें सल्ब कर ली गई, उनकी आंखों में गरम सिलाई डाली गई। जुर्म ये था कि इस्लाम नहीं छोड़ा। कहते इस्लाम छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, नहीं तो आँखों से महरूम हो जाएगा। आँखों की बिनाई सलब कर ले। जिस बादशाह को मैं पैगाम देकर आया उस जालिम बादशाह ने उसके आँखों में गरम सिलाई डाली। वो कुरान पढ़ता है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये वाक़या सुना, वो सुना रहा था, उनके आँखों से ज़ारो कतार आंसू टपक रहे थे। आंसू से ज़ारो कतार आंसू टपक रहे थे। कहने लगा फौरन कासिद जैसे आया है थका हुआ भी होगा, लेकिन मुसलमान की परेशानी हमें बड़ा दुख पहुंचाती है, जल्दी पैगाम लेकर जा। पैगाम लिखा, ओ रूम का बादशाह हमारे मुसलमान कैदी को छोड़ दे, जो जुल्म किया है कर चुका है कर चुका। अगर नहीं रब्बे काबा की कसम ऐसा लश्कर लेकर आ रहा हूँ जिसका एक किनारा तेरे मुल्क में होगा, दूसरा किनारा मेरे मुल्क में होगा। मेरी खिलाफत जाती है कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी जाती है कोई गम नहीं। मेरी रियाया में से हो उस पर ये मुशक्कत हो और काफिर तकलीफ पहुँचाएं, मेरी जिंदगी में ये गवारा नहीं। ये पैगाम लेकर दोस्तों गया, जब उसके पास पहुँचा कुफर पर लर्जा तारी हो गया, बादशाह पर कपकपी तारी हो गई। पैगाम पहुँचाया, थोड़ी देर बैठा,
اس کے بعد ایک آدمی نے کان میں بات بتائی. بادشاہ تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا. کہنے لگا جس خلیفہ راشد کا تو پیغام لے کر آیا ہے اس کی خبر آئی, دنیا سے وہ چلا گیا ہے. لیکن اب وہ بیچارہ قاصد پریشان, نبینے کا مسئلہ لٹک کر رہ گیا. پھر کافر بادشاہ کہنے لگا ہمیں پتہ ہے جو اس کا قائم مقام نائب آئے گا, جو ارادہ عمر کر کے گئے تھے اس کی زندگی داؤ پہ لگ جائے وہ اس کام کو پورا کریں گے. اس کا نائب بھی لشکر بھیجے گا. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ظلم کیا معافی چاہتے ہیں, تمہارے بندے کی قید سے رہا کر دیتے ہیں. دیکھو میں نے آپ پر حدیث پڑھی. میرے دوستو, میں کسی مسلک میں اس میں نہیں جاتا. میں نے تو صرف قرآن و حدیث, ہر مسلمان آدمی قرآن و حدیث سننے کا عادی ہے. اس کو چاہیے کہ ہمارے پاس صحیح قرآن و حدیث پہنچے. ہر مسلمان اس کو ماننے کو تیار ہے. اب ایک قیدی تھا, حضرت عمر واقعہ سن کر اس کا, اب جو ہے نا دیکھو ہمارے ملک کے اندر گیس روز بڑھائے جا رہے ہیں, تیل روز بڑھتا جا رہا ہے, بجلی روز بڑھتی جا رہی ہے. غریب آدمی پس گیا ہے. اب 1.5 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کا گھر نہیں چلتا اس کا. جی وہ کیڑے بادشاہ کے متھے لگ گئے کہ جن کو اپنے کسی عوام کی اس کے فکر ہی نہیں کوئی. آپ دیکھ رہے ہو سارے پاکستان کے اندر دیکھ لو, غریب تو بالکل پس گیا. اور کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں اس کے دل کے اندر رحم آتا؟ کبھی سوچا اس میں قصور ہماری ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان عبادی اذا اطاعونی, میرے بندے جب میری مان کر چال لیتے ہیں. اللہ کی قسم اگر بادشاہ, میں اپنے بادشاہوں کے بارے میں نہیں کہتا, اگر بادشاہ بدماش بھی ہوگا, جب ہم اللہ کی مان کر چلیں گے اللہ ان کے دل کو رحیم اور بڑا نرم بنا دے گا عوام کے حق کے اندر. میں کسی بادشاہ کی بات نہیں کرتا. ہاں اگلی حدیث سنو, ان عبادی اذا عصونی. اللہ یارو, آج میں پوری تمہاری دل کی ترجمانی کر رہا ہوں, پوری خلاصہ دین کا نچوڑ. میں سال کے بعد ایک بار آتا ہوں. اب تو میرے گھٹنوں بھی کام نہیں کرتے, لمبا سفر ہوتا ہے. یہ مولانا ظفر صاحب میرے شاگرد ہیں, لیکن حقیقت ہے باتیں آپ کو اچھی اچھی بتا جاتا ہوں. ان عبادی اذا عصونی, جب میرا بندہ میری نافرمانی کر کے چلتا ہے, حولت قلوب ملوکہم بالغضب والنقمت والسخطۃ. میں بندے, جب بندہ میری نافرمانی کر کے چلتا ہے, میں بادشاہ کے دل کو غصے سے بھر دیتا ہوں. عوام پر رحم نہیں کرتا, عوام پر ترس نہیں کرتا. حجاج بن یوسف ہماری امت کے بڑے ظالم شخص تھے, اور یہ کبھی کبھی نا جی نقاب ڈال کر لوگوں سے پوچھتے تھے. ایک عباس بن ثور تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اب مثال کے طور پر کوئی نواز شریف شہباز شریف سے کوئی ناراض ہے, دوسری پارٹی کا ہے, وہ جو آئے گا اس کو وہ اگر نقاب وہ تو سامنے بھی کہے گا. جو عمران خان کا خلاف ہے اس کو گالیاں نکالے گا, جو خلاف اس نے. اب نقاب ڈال کے عباس بن ثور سے پوچھا, وہ تو حجاج بن یوسف کو جانتا ہے؟ اس نے, میں اس کی مثال جیسے میگزین کے اندر نا جتنی گالیاں تھی, جتنی گالیاں ساری ایک ہی دم میں, اس کی ایسی اس کی تیسی. اچھا یار, اس نے کہا ٹھیک ہے تو نے گالیاں, ویسے تو پہچانتا ہے حجاج بن یوسف کو؟ اس نے پھر ایک ہی سانس میں گالیوں پہ گالیاں. اس نے کہا یار تو نے گالیاں تو بہت دے دی, اچھا ویسے یہ بتا دو اس کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کنجر, اس مردود, اس بغیرت کو میں پہچانتا ہوں. اس نے نقاب اتارا. جب نقاب اتارا تو سمجھ گیا یہ تو وہی ظالم ہے. پھر اس بیچارے نے ایک اور پہلو, اس نے کہا اے بادشاہ انی اسرع کل یوم 5 مرات, مجھے ایک دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے. جب اس نے نقاب ہٹایا تو دیکھا یہ تو وہی حجاج ہے.
اب اس نے تو کتنے قتل کرا دیا اور ایک کم وقت میرے قتل میں کیا تاخیر کرے گا. اور جو گالیاں دی وہ تو اس کو خود کوئی گواہ تو لائے گا, اس کو خود میں نے گالیاں دیا جی. تو اب اس نے پھر کیا پہلو بدلا کہ اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک دن کے اندر 5 مرتبہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے. اب میں جو پوچھ رہے تھے میں اس وقت دورے کے اندر تھا جی, دورے کے اندر. تو میرے بھائی فرمایا کہ جب انسان اللہ کی مان کا نہیں چلتا, اللہ بادشاہ کی دل کے اندر غضب کو بھر دیتا ہے, غصے کو بھر دیتا ہے, جوش کو بھر دیتا ہے. ایک میری بات سننا, آپ کسی کے ماننے والے ہو مگر میرے پیغمبر نے فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بالدعاء علی ملوککم, اپنے بادشاہوں کو بد دعا نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا زرداری یہ نواز شریف عمران خان, وہ یار یہ بیچارے مجبور ہیں, سنو بات سنو, ان کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. میں سب کو کہتا ہوں اللہ کے لیے کسی بادشاہ, میرے پیغمبر نے فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بالدعاء علی ملوککم, اپنے بادشاہوں کو بد دعا, وَلَٰكِنِ اشْغُلُوا قُلُوبَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ, لیکن اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, اللہ کے آگے رو, اللہ کے آگے توبہ کرو. اللہ کی قسم خدا انہی بادشاہوں کو نرم دل بنا دیتا ہے. ظفر صاحب کیا ٹائم ہو گیا جی؟ ٹائم بس 2-4 منٹ جی. تو میرے بھائی میرے دوستو دیکھو, میں ان حالات کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں. میں چاہتا ہوں جس اللہ کی قسم سخاوت سے کبھی مال میں کمی نہیں آئی. حضرت عثمان کے اندر سخاوت تھی, آج تک وہ خاندان اپنی سخاوت میں مشہور ہے جی. حضرت عثمان نے ایک مرتبہ دعوت کی پیارے پیغمبر کی, اور پیچھے چل کے ایستا ایستا قدم گنتے جا رہے تھے. میرے نبی نے پیچھے دیکھا, عثمان کیا گن رہا ہے؟ تو کہا سنیا میں آپ کے قدم گن رہا ہوں, میں نے اللہ سے منت مانی ہے جتنے میرے گھر تک میرے نبی کے قدم لگیں گے اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. دوستو اللہ کی قسم آج تک اتنا خرچ کرنے سے بھی ان کے مال میں کمی نہیں آئی. اچھا صحابہ نے دعوت کھائی, بڑے چرچے عثمان کے گھر کا کیا کھانا, واہ کیا باتاں جی. حضرت علی غریب صحابی تھے, کبھی گھر میں تھا, کئی دن گھر میں ہانڈی نہیں چلتی, نہیں چلائی جاتی تھی, آگ نہیں جلتی تھی. حضرت علی نے جا فاطمۃ الزہرا کو فرمایا آج عثمان کے بڑے چرچے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے, اور اللہ نے مال دی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اس کی محبت بھی بہت بلند ہے. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ علی تو بھی جا کر میرے ابو کی دعوت کر دے. اس نے کہا گھر میں تو ہے کچھ نہیں. اس نے کہا تو اس کو چھوڑ, اسباب کبھی بعض دفعہ اسباب اختیار کر سننا ہے, کبھی تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, تو جا. حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے پیارے پیغمبر کی دعوت کے, اللہ کے نبی کل ہمارے پاس تشریف لانا. اچھا اب جب کھانا تیار کیا وہ تو ٹھیک کچھ نہیں. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کچھ ہے بھی صحیح؟ تو فرمایا کہ ہاں تم اس کی کوشش, آپ خاموش رہیں, میرا اللہ مہربانی کرے گا. جب گئے تو میرے پیغمبر نے فرمایا جو ہانڈی میں چڑھا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی سے کوئی سال نہیں نکالنا, روٹی نہیں نکالنی. میرے پیغمبر نے برکت کی دعا مانگی اور ہانڈی سے گوشت نکلتا رہا جتنا کھاتے, لے کر صحابہ جس وقت جانے لگے تو کہا اللہ کی قسم جتنا مزہ علی کی دعوت میں تھا حضرت عثمان کی دعوت میں نہیں تھا. میرے پیغمبر نے فرمایا اس کا راز میں بتاؤں, علی کے گھر میں تو کچھ نہیں, اللہ کی قسم علی کے گھر کے اندر جنت کا کھانا تھا. تو میرے بھائی میرے دوستو سچی بات, ایک مرد ایک ساتھی تھا, کوئی بیمار تھا, اس کو ضرورت تھی شہد کی. حضرت عثمان کا ایک قافلہ آ رہا تھا. کسی نے پوچھا, اس نے کہا یار شاید ضرورت ہے مریض کے لیے. کسی نے کہا فلانا قافلہ آ رہا ہے, اس کے پاس شہد, جیسا اس نام نہیں بتایا کون ہے جی, کہا اس جس کے پاس شہد ہے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا تھا, اس سے شہد مانگی. اس خادم نے کہا عثمان سے حضرت یہ فرمایا کہ 2 مٹکے تھے, فرمایا 1 مٹکا اس کو شہد کا دے دو, 1 مٹکا شہد کا. اس خادم نے کہا کہ حضرت
اب 2 مٹکے ہیں اونٹ کے کچاوے پر لٹکے ہوئے ہیں، پھر تو ایک تو رکھا نہیں جائے گا، فرمایا اس کو دونوں دے دے تو اچھا دونوں دے دے، فرمایا کہ دونوں تو دے دوں، یہ اٹھا نہیں سکے گا، فرمایا اونٹ سمیت دے دو۔ اونٹ بھی وہ اس خادم نے جلدی سے دے دیا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اب کیوں، پہلے تو باتیں کرتا رہا، یہ ہے اب کوئی علت نہیں، کہا کہ مجھے اگلا خطرہ تھا کہ میں اگر کہتا اس کو کون لے کے جائے گا، تو کہے گا کہ آپ کہتے کہ خادم بھی ساتھ دے دو، میں آپ کی صحبت سنگت میں رہنا چاہتا ہوں، اس کی سنگت میں نہیں چاہتا، تو میں نے جلدی میں نے اس کو دے دیا۔ بھائی آگے حکم یہ نہ آ جائے کہ خادم بھی ساتھ جائے۔ جی دوستو، اللہ کے راستے میں دینے سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جب میرا بندہ رزق کی تنگی آ جائے میرے راستے میں خرچ کیا کر، میں تیری تنگی کو دور کروں گا۔ دوستو میں زیادہ نہیں، 40 آدمی بڑا دور سے آیا ہوں، مدرسے کے حالات بڑے مشکل ہیں، گزشتہ سال نہر نہیں آئی، ابھی